بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا انشاءاللہ اسلامک جیوسپروڈنس کا یہ تھرڈ لیکچر ہوگا۔ یہ ریمیننگ لیکچر ہم نے پڑھنا ہے آج۔ کل حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں پڑھا تھا، رول آف حضرت امام ابو حنیفہ اسلامک جیوسپروڈنس، اور آج ہم پڑھیں گے رول آف حضرت امام مالک ان اسلامک جیوسپروڈنس۔ تو ہیڈنگ دے دیتے ہیں۔ تو حضرت امام مالک کا آپ کا رول پڑھیں گے آج ہم انشاءاللہ۔ تو فرسٹ آف آل آپ کے بارے میں پڑھیں گے۔ فرسٹ ہیڈنگ ہے نیم اینڈ ٹائٹل۔ حضرت امام مالک واز بورن ان 95 ہجری۔ حضرت امام ابو حنیفہ آپ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے اور آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور حضرت امام مالک آپ مدینہ شریف میں آپ 95 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ اینڈ حضرت امام مالک belonged to a highly qualified family of Medina. His complete name was Imam Malik bin Ans and his title was Abu Abdullah. آپ 95 ہجری میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق مدینہ کے پڑھے لکھے گھرانوں میں سے تھا۔ ان کا مکمل نام امام مالک بن انس تھا۔ آپ کا مکمل نام امام مالک بن انس تھا اور آپ کا لقب ابو عبداللہ تھا۔ مطلب آپ کا کمپلیٹ نیم امام مالک بن انس تھا اور آپ کا ٹائٹل ابو عبداللہ تھا۔ اس کے بعد آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ سب ہیڈنگز ہیں۔ Family of Imam Malik was scholarly family as it was famous for its learning. جیسا پچھلی ہیڈنگ میں بتایا کہ حضرت امام مالک آپ کی فیملی انتہائی پڑھی لکھی فیملی تھی مدینہ شریف میں۔ Imam Malik has got knowledge from Imam Jafar and other scholars of time. By birth, Imam Malik was intelligent and he was blessed with sharp mind to learn knowledge about hadith and other religious subjects. مطلب کہ امام مالک نے حضرت امام جعفر اور اس وقت کے دیگر مفکرین سے علم حاصل کیا۔ پیدائشی طور پر امام مالک آپ ذہین تھے انتہائی، اور انہیں تیز دماغ سے نوازا گیا تھا۔ مطلب کہ آپ انتہائی ذہین تھے اور پڑھی لکھی فیملی سے کیونکہ بلونگ کرتے تھے، انتہائی پڑھی لکھی فیملی سے آپ بلونگ کرتے تھے، اور احادیث اور دیگر مذہبی مضامین کے متعلق آپ نے علم حاصل کیا۔ یہ آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں تھا۔ تو اب آپ کی سروسز ہم پڑھیں گے۔ یہ دو سب ہیڈنگز مطلب ہے، یہ انٹروڈکشن تھے آپ کے بارے میں۔ اس کے بعد آپ کی سروس کے بارے میں سروسز آف امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ His God-gifted mind and ability paved a way for him to make remarkable services. Due to his services, many people were not only influenced but also became his followers. مطلب کہ آپ کو اللہ پاک نے انتہائی ذہین پیدا کیا تھا۔ آپ اتنے ذہین تھے کہ آپ تعلیم ساتھ آپ جیسے علم حاصل کر رہے تھے، اس وقت آپ کی ذہانت کی اور علم کی وجہ سے لوگ آپ کے فالوورز بن گئے، اور اس کے آپ کے فالوورز کو اس نے کافی متاثر کیا۔ تو اب اس میں سروسز کا پوائنٹ 1 ہے فاؤنڈیشن آف مالکی اسکول آف اسلامک
jurisprudence. یہ فرسٹ کی پوائنٹ ہے. Imam Malik was founder of Maliki School of Islamic Jurisprudence. He and his pupils contributed a lot into development of this school. تو آپ نے اسلامی اصول قانون کے مالکی مکتبہ فکر کے خالق تھے. مطلب ہے کہ آپ نے مالکی مکتبہ فکر سٹارٹ کیا. امام مالک تھے. انہوں نے اور ان کے شاگردوں نے پیوپلز آپ کے شاگردوں نے اس مکتبہ فکر کی ترقی میں بہت خدمات سر انجام دی. تو یہ آپ کا مین ورک تھا ایک. اس کے بعد سیکنڈ آپ کا ورک تھا بکس آف امام مالک. امام مالک wrote a number of books, large number of books. Imam Malik wrote a number of books. Out of these books the most prominent was Mutta. تو آپ نے کافی بکس لکھی. آپ کی فیمس بکس کافی تھیں جن میں ایک بک متا ہے. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ اس کا ہے امام مالک اینڈ سنت. The Holy Quran and Hadith were the basis of Imam Malik's learning. کہ آپ کی تعلیم کی جو سی بیسس تھی نا, بنیاد, وہ ہولی قرآن مجید تھا اور سنت تھی اور حدیث شریف تھی. بٹ ہی موسٹلی فالوڈ اونلی سنہ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن زیادہ تر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر, آپ کے احکام پر عمل کیا. نیکسٹ پوائنٹ ہے امام مالک اینڈ اجماع, doctrine of ijma. In case conflict among traditions, Imam Malik looked towards ijma. However, he considered only ijma of those mujtahids who belonged to Medina. احادیث میں تضاد کی صورت مطلب ہے کہ بعد میں جیسے جیسے پچھلے میں بتایا اسلام پھیلتا گیا, مسائل بڑھتے گئے, تو احادیث شریف اور قرآن شریف کے بعد پھر اجماع اور استحسن قیاس, ان چیز یہ آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ڈیولپ ہوتی, یہ چیزیں پیدا ہوئیں اور ان کے ذریعے مسائل کا حل نکالا گیا علماء کرام نے. لیکن آپ تاہم آپ صرف ان مجتہدین کے اجماع پر غور کرتے جو مجتہدین مدینہ شریف سے تھے. تو آج آپ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح آپ نے اسلامک جورسپروڈنس میں آپ نے رول اپنا ادا کیا. آپ کا نیم, ٹائٹل, ایجوکیشن, آپ کا انٹروڈکشن پڑھا. اس کے بعد سروسز آف امام مالک میں فاؤنڈیشن آف امام مالک, مالک اسکول آف اسلامک جورسپروڈنس, تو آپ اس کے فاؤنڈر تھے. اس کے بعد آپ کے اور آپ کے شاگردوں نے کافی کام کیا اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے. بکس آف امام مالک, آپ نے کافی بکس لکھی جن میں فیمس بک متا ہے. اور آپ مالکی امام مالک اینڈ سنت, تو آپ نے آپ کی تعلیم کی بیسک احادیث شریف, سنت اور قرآن مجید تھی. بٹ زیادہ تر آپ نے اپنی لائف میں مطلب مینس کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق آپ نے زندگی گزاری کوشش کی. امام مالک رضی اللہ عنہ نے اجماع, اور آپ نے اجماع پر بھی کافی زور دیا, اجماع کے ڈیولپمنٹ کا کام کیا. لیکن آپ موسٹلی ان مجتہدین کو فالو کرتے تھے جن کا تعلق مدینہ شریف سے تھا. تو اس کا کنکلوژن میں بتا دوں پھر بھی. ٹو کنکلوڈ اٹ کین بی اسٹیٹڈ دیٹ although امام ابو حنیفہ died in 150 ہجری and امام مالک died in 179 ہجری, yet their contribution remained effective even after their death. Many people kept themselves with Hanafi and Maliki school of thought. Even now there are a number of followers of these school of thought, and these followers are following thoughts and concepts of Imam Abu Hanifa and Imam Malik. تو بیسیکلی آپ کو گزرے ہو تو کافی ٹائم گزر چکا ہے. امام مالک, آپ امام ابو حنیفہ 150 میں آپ کی ڈیتھ ہوئی, وصال ہوا. آپ امام مالک کا وصال آپ کا 179 ہجری میں ہوا. لیکن آج تک ان کے احکامات, ان کے طریقہ کار پر لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ان کی خدمات کے بعد بھی متاثر کن رہے. بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو حنفی اور مالکی مت پہ, مطلب ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حنفی, کچھ مالکی, جو فالوورز ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ کے وہ حنفی کہلاتے ہیں, جو امام مالک کے فالوورز وہ مالکی کہلاتے ہیں.
مکتبہ فکر سے منسلک رکھا، حتیٰ کہ اب بھی ان کے مکتبہ فکر کے پیروکار موجود ہیں اور یہ پیروکار امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی سوچ و نظریات کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، آج کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔